السلام علیکم۔ ایک بہت اہم ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں۔ تھمبنیل میں آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا، اردو کے سب سے پہلے اور اردو کی معروف ہستیاں۔ بہت خاص سوالات کے ساتھ میں آپ کے روبرو ہوں، تو چلیے ہم سیدھے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہلے مشہور شاعر کون ہیں؟ تو امیر خسرو۔ اردو کا پہلا شاعر بھی انہی کو کہا جاتا ہے۔ مسعود سعد سلمان کو پہلا شاعر کہا گیا، لیکن ان کی کوئی کتاب نہیں ملی، اس لیے امیر خسرو کو ہی پہلا شاعر تسلیم کر لیا گیا۔ پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں محمد قلی قطب شاہ۔ پہلے صوفی شاعر ہیں میر درد۔ پہلے ناول نگار ہیں ڈپٹی نذیر احمد۔ پہلے افسانہ نگار ہیں پریم چند۔ پہلے نثر نگار ہیں ملا وجہی۔ قصیدے کی ابتدا محمد رفیع سودا سے ہوئی۔ پہلے مضمون نگار ہیں سید احمد خان۔ سفر نامہ کا آغاز کیا یوسف کمبل پوش نے۔ خطوط نگاری کا آغاز مرزا غالب نے کیا۔ خاکہ نگاری کا آغاز فرت اللہ بیگ نے کیا۔ ملی و قومی شاعری کا آغاز الطاف حسین حالی سے ہوا۔ پہلے ڈرامہ نگار ہیں امانت لکھنوی۔ سوانح نگاری میں سب سے پہلا نام ہے الطاف حسین حالی کا۔ عوامی شاعر ہیں نذیر اکبر آبادی۔ شاعر انقلاب کہا گیا ہے جوش ملی آبادی کو، شاعر اعظم بھی ہیں وہ۔ مصور غم علامہ راشد الخیری صاحب ہیں۔ مصور حقیقت علامہ اقبال کو کہا گیا ہے۔ شاعر اسلام حفیظ جالندھری ہیں، اور تاریخی ناول نسیم حجازی سے جانا جاتا ہے۔ علم الاقتصاد علامہ اقبال کی پہلی نثری کتاب ہے۔ اردو کا عمر خیام ریاض خیر آبادی کو کہا گیا ہے۔ اردو کا شیکسپیئر کہا گیا ہے آغا کاشمیری کو۔ طوطئ ہند امیر خسرو کو کہا جاتا ہے۔ پہلے تنقید نگار ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ مقدمہ شعر و شاعری ان کی کتاب کا نام ہے۔ خدائے سخن شاعر ہیں میر تقی میر۔ غالب سے پہلے دربار سے منسلک شاعر تھے ذوق۔ علامہ اقبال کی پہلی نظم ہے ہمالیہ۔ علامہ اقبال کا پہلا اردو شاعری مجموعہ ہے بانگ درا۔ علامہ اقبال کا اردو اور فارسی پر مشتمل شاعری مجموعہ ہے ارمغان حجاز۔ نظم ساقی نامہ کے لکھنے والے ہیں علامہ اقبال۔ اردو کا لفظی مطلب ہوتا ہے لشکر۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے۔ ریختہ کا مطلب ہے ایجاد کرنا، اور ریختی شاعری کہتے ہیں زنانہ شاعری کو۔ مغل دور کی سرکاری زبان فارسی تھی۔ اردو کی ترویج کے لیے انگریزوں نے فورٹ ولیم کالج قائم کیا۔ اردو نثر کا آغاز فورٹ ولیم کالج سے ہوا۔ اردو دفتری زبان بنی 1832 میں۔ نرنگ خیال محمد حسین آزاد کی کتاب ہے۔ آب حیات محمد حسین آزاد کی کتاب ہے۔ کپاس کا پھول احمد ندیم قاسمی کی کتاب ہے۔ قرآن مجید کا پہلا اردو ترجمہ کیا شاہ رفیع الدین نے 1786 میں۔ قرآن مجید کا پہلا بامحاورہ اردو ترجمہ کیا شاہ عبد القادر نے 1790 میں۔ شعراء کی چپقلس تھی انشاء اور جرأت کے درمیان۔ سر وادی سینا فیض احمد فیض کی کتاب ہے۔ دست سبابی فیض احمد فیض کی کتاب ہے۔ نقش فریادی فیض احمد فیض سے منسلک ہے۔ غبار ایام بھی فیض کی ہے۔ دست تہ سنگ فیض کی ہے۔ فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور کی کتاب ہے۔ ماہ تمام پروین شاکر کی کتاب ہے۔ صدبرگ پروین شاکر کی کتاب ہے۔ روزنامہ جنگ کے بانی ہے میر خلیل الرحمن۔ رباعی کا سب سے بڑا شاعر عمر خیام ہے۔ بازار حسن پریم چند کی کتاب ہے۔ آنگن خدیجہ مستور کی کتاب ہے، اور اداس نسلیں عبداللہ حسین کی کتاب ہے۔ راجہ گدھ بانو قدسیہ لکھنے والی ہیں۔ میر انیس مرثیہ نگاری کے لیے مشہور ہیں۔ شہر آشوب ظفر علی خان تلمیح تاریخی اشعاروں کو کہتے ہیں۔ ڈرامہ اندھیرا اجالا کے لکھنے والے ہیں یونس جاوید۔ آرام و سکون کے لکھنے والے امتیاز علی تاج۔ ترقی پسند تحریک 1936 میں شروع ہوئی۔ ترقی پسند تحریک کی بنیاد مارکسزم پر پڑی۔ آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا ناول ہے۔ رباعی میں 4 مصرے ہوتے ہیں۔ مخمس جس نظم کے تمام بند 5 مصروں پر مشتمل ہو۔ مسدس نظم جس کا ہر بند 6 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ دوہا 2 مصروں کی نظم کو کہتے ہیں۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے۔ عورتوں سے باتیں نثر کے معنی ہے بکھرا ہوا، اور علامہ اقبال کی آخری نظم کا نام ہے حضرت انسان۔ تو یہ رہی ویڈیو، امید ہے کچھ نہ کچھ تو آپ کے کام کی ضرور ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ میں آؤں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔